الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. उस कड़ी के सेल पाया था वो आकर सेल पाया सही है। नीचे हैगा चल रही तो बंद नीचे सेल लैके बाद सेल लैके छुपा दो फरीद की दुकान। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وجاء بالصدق وصدق به وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي على الحوض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالमीन. तमाम हज़रात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात والمسلمين والمسلمات. मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम
قابل معزز بزرگوں، دوستوں اور طلباء کرام، 22 جمادی الثانی خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ تو آج انہی حضرات کی سیرت، انہی کی زندگی کے چند ایک واقعات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میری زبان سے ان کلمات کو جاری فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میرے واجب الاحترام، کچھ لوگ یہ گفتگو کر رہے تھے اور آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور بعض یہ کہہ رہے تھے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رات جو غار ثور کے اندر گزری، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے سب سے زیادہ جو ہے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لے کر آنے والے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں جانب کئی بائیں جانب چلتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا کہ میں پیچھے چلتا ہوں کہ کہیں دشمن جو ہے پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اگر وہ حملہ کرے تو میں ہی ان کے سامنے ڈال بن جاؤں۔ دائیں جانب ہوتا ہوں تو اس کا بھی یہی مقصد ہے، بائیں جانب ہوتا ہوں تو اس کا بھی یہی مقصد ہے، آگے چلتا ہوں تو اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ اگر دشمن حملہ آور ہو تو سب سے پہلے جو ہے میں ہی اس کے سامنے ڈال بن جاؤں، اس کے سامنے میں ہی ہو جاؤں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت غار پر پہنچتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، اور وہاں پر جو سوراخ ہوتے ہیں اپنے جسم کے کپڑوں کو چیر کر ان کے ٹکڑے بنا کر ان سوراخوں کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور ایک سوراخ کا منہ وہاں پر کھلا تھا، وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں مبارک رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود کے اندر تشریف فرمایا ہے، سر مبارک رکھا ہوا ہے، تو فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جو 3 راتیں گزاری ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی نیکیاں لینے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہا کرتے تھے کہ مجھے وہ ایک رات کی نیکیاں دے دو، ساری زندگی کی نیکیاں میری لے لو، ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ستاروں کی چمک دیکھ کر پوچھا کیا کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے ستارے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اتنی نیکیاں جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس سے بھی بڑھ کر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں۔ فرمایا میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری نیکیاں ایک سائڈ پر، اور جو رات انہوں نے میرے ساتھ غار کے اندر گزاری ہے وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہے وہ رات جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیوں سے بڑی ہوئی ہے۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے ساری نیکیاں لے لو لیکن وہ ایک رات کی جو نیکیاں ہیں وہ مجھے دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لے کر آنے والے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، گفتگو چل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والوں کو نماز والے دروازے سے جنت میں پکارا جائے گا، جو روزے دار ہے ان کو الریان سے بلایا جائے گا، جو صدقہ کرنے والے ہوں گے ان کو صدقے والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو ذکر کرنے والے ہوں گے ان کو ذکر والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات مقصود تو نہیں ہے، کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے وہ حضرات جو ہے وہ آدمی تم ہی ہو۔ فرمایا کہ وہ تم ہی ہو، مجھے امید ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہوگے جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قدم ساتھ ساتھ چلنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا جان اور مال خرچ کرنے والے، سب سے زیادہ جس نے نفع دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمایا کہ مجھے جس نے سب سے زیادہ اپنی جان اور مال کے ساتھ فائدہ اٹھایا، فائدہ پہنچایا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس نے اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا۔ آج میں نے تمام لوگوں کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کا حق جو ہے آخر کے اندر جو ہے وہ ادا ہوگا، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سلام بھیجا اور فرمایا کہ ابو بکر تم مجھ سے راضی ہے، اسی حالت کے اندر سارا مال خرچ کر دیا، تاج کا لباس پہنے ہوئے ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آ گیا۔ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ اس حالت کے اندر مجھ سے راضی ہو، تو فرمایا کہ میں اللہ سے راضی، اللہ رب العزت کی ذات فرمانے والے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہے اور یہ اللہ رب العزت کی ذات سے راضی ہے۔ ان لوگوں نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے پردہ فرما گئے تو سارے صحابہ اکرام غم کے اندر نڈھال، پریشانی کے اندر پریشانی ان پر چھائی ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھا کر فرما رہے کہ جس نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اس ساری حالت کے اندر سارے کے سارے صحابہ اکرام پریشان ہے، غم کی حالت کے اندر ہے۔ اس غم کی حالت کے اندر امت کو سنبھالنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب یہ حالت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دیکھی،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، خطبہ دیا اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آنے والا ہے، سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس امت کو سنبھالنے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین جو مقرر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب خلافت کا معاملہ پیش آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام جو ہے وہ قریش سے منتخب ہوگا، اسی میں سے خلیفہ بنیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تمام لوگوں نے بیعت کی، تمام لوگ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت خلافت کا منصب سنبھالا تو لوگوں کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر قرآن کا نزول ہوتا رہا، وہ سارے کے سارے احکامات ہمارے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت ہمارے پاس موجود ہے، ہم اسی کی جو ہے اتباع کریں گے، اور مجھے بھی تم جب دیکھو کہ اسی طرح اتباع کر رہے ہیں تو میری تم جو ہے اتباع کرنا، اور جب تم کسی معاملے کے اندر مجھے ہٹا ہوا دیکھو تو پھر جو ہے تم اس معاملے کے اندر میری اتباع نہ کرنا۔ فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح جو ہے آج یوں مجھے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نائب و خلیفہ بنایا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اگر میں زندگی گزارنے والا ہوا، انہی کے مطابق اتباع کرنے والا ہوا تو تم میری اتباع کرنا، اگر اس سے ہٹا ہوا پاؤ تو تم مجھے جو ہے وہ چھوڑ دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کا گٹھا سر پر اٹھا کر بازار کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا کہ آپ پر جو ہے عظیم بورڈ ڈال دیا گیا ہے، آپ بازار کی طرف تشریف لے جا رہے ہو۔ فرمایا کہ میرے اہل و عیال والے ہیں، میں ان کے بارے میں جو ہے ان کی فکر کے اندر جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس طرح جو ہے آپ جو ہے ہم پر جو ہے بورڈ ڈال دیں گے۔ فرمایا کہ آپ پر جو ہے عظیم بورڈ پہلے ہی ڈال دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ہم بیت المال سے جو ہے آپ کے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ وظیفہ مقرر کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا۔ عام آدمی کے برابر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ لیتے۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر میٹھے کی فرمائش کر دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی انہوں نے کچھ پیسے جو ہے بچا کر جو ہے ایک دن میٹھا جو ہے وہ تیار کر لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ کھانا سامنے پیش کیا گیا تو پوچھا یہ کہاں سے پیسے آئے؟ فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے جو ہمیں وظیفہ ملتا تھا اس سے بچا لیے۔ تو فرمایا کہ اتنا جو ہے وظیفہ جو ہے جتنا کم کیا جا رہا ہے اتنا بیت المال سے وظیفہ جو ہے وہ کم کروا دیا جائے، ہماری ضرورت جو ہے اسی سے پوری ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادی زندگی گزارنے والے، زہد کو اختیار کرنے والے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پانی کو پیش کیا گیا، اس کے اندر جو ہے پانی کے اندر شہد ملا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب وہ پانی سامنے پیش آیا تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم روب کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے تو فرمایا کہ ایک مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جو ہے کسی چیز کو پیچھے ہٹا رہے تھے تو ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا دنیا جو ہے اس طرف ہماری طرف آ رہی تھی، ہم نے اس کو جو ہے پیچھے ہٹا دیا
فرمایا کہ دنیا یہ جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لینے والے نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ زور لگا رہی تھی۔ فرمایا کہ آج ہمارے سامنے وہ پانی آ گیا جس کے اندر جو ہے شہد ملا ہوا تھا، تو میرے دل کے اندر یہ خیال ہوا کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نہ ہٹ جائیں اور اس دنیا کے اندر جو ہے نہ چمٹ جائے، یہ دنیا جو ہے ہمیں جو ہے وہ چمٹ نہ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سادگی زندگی گزارنے والے، اس بات کو بھی برداشت نہیں کرنے والے تھے کہ پانی کے اندر جو ہے شہد ملا کر جو ہے وہ پیا جائے۔ اگر وہ سامنے آ ہی گیا تو اس کے بارے میں بھی یہ گمان ہو رہا ہے کہ کہیں ہم جو ہے دنیا کے اندر ہی جو ہے پھنس کر نہ رہ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاف کرنے والے، غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے والے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی بات چل رہی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ زیادہ کہہ دیا۔ جب یہ کہا ہی تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے لگے کہ آپ مجھے جو ہے یہ معاف کر دو، میں نے یہ لو کلام جو کہہ دیا ہے، آپ کے ساتھ یہ زیادتی کیا، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت غصے کے اندر تھے، وہاں سے گھر کے اندر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے معافی مانگ رہے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آگے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ جس وقت ٹھنڈا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی میری ہی تھی، میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت کے اندر فرمایا کہ سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میری بات کو قبول کیا جس وقت جو ہے تم ٹھکرانے والے تھے، تم لوگوں نے اس بات کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لے کر آنے والے تھے۔ تم میرے ساتھی کے بارے میں جو ہے رحم دلی کا معاملہ کرو، تم ان کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ اختیار کرو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس وقت یہ معافی مانگ رہے تھے، میں دل کے اندر جو ہے ان کے لیے استغفار کر رہا تھا، ان کے لیے دعا کر رہا تھا، ان کو معافی دے رہا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ آپ بھی جو ہے ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی تو اس پر جو ہے اپنے ساتھی سے معافی مانگنے والے ہوتے۔ اگر جو ہے اس طرح غیر ارادی طور پر کوئی معاملہ پیش ہو جاتا، اس کے باوجود بھی جو ہے اس بات کو قبول کرنے والے نہیں ہوتے تھے کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، پھر بھی اس سے جو ہے معافی مانگنے والے ہوتے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنا دیے گئے، خلیفہ بنے، تو ان کی خلافت کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ تم جو ہے کل میرے سامنے جو ہے مال غنیمت کے جو اونٹ ہے وہ لے کر آنا، میں اس کو تقسیم کروں گا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بغیر اجازت جو ہے میرے پاس کوئی بھی نہ آئے۔ جب اس اعلان کو سنا تو اگلے دن ایک عورت نے اپنے خاوند کو جو ہے نکیل دے کر، رسی دے کر بھیجا، تم بھی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اونٹ لے آؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات جو ہے اونٹ کے بارے کے اندر تشریف لے گئے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ آدمی بھی پیچھے ان حضرات کے چلا آیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکیل پکڑی اور ان کو جو ہے وہ نکیل مار دی، وہ رسی ماری اور فرمایا کہ میں نے تم کو کہا نہیں تھا کہ میری اجازت کے بغیر جو ہے کوئی بھی میرے پاس تشریف نہ لائے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹوں کو تقسیم کر دیا تو پھر وہ نکیل جو ہے اس آدمی کے ہاتھ کے اندر دی۔
اور فرمایا کہ تم جو ہے مجھے اسی طرح جو ہے رسی مارو جس طرح میں نے آپ کو ماری، تم مجھ سے جو ہے اس بات کا بدلہ لے لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس طرح جو ہے امیر سے بدلہ لینے کی عادت بن جائے گی، آپ ایسا کریں کہ ان کو کچھ چیز دے کر جو ہے وہ راضی کر لے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک اونٹ کجاوے کا بمائے سامان دیا اور کمبل ان کو ساتھ دیا، اور فرمایا کہ یہ اس کے بدلے میں ہے جو میں نے جو ہے آپ کو ایک رسی مار دی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غلطی ہوگی تو اپنی ساتھی سے معافی مانگنے والے اس پر جری نہیں ہو جاتے تھے کہ اب میرا ہی قصور نہیں ہے، میں اس سے معافی نہیں مانگنے والا۔ ہم تو اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر جو ہے ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، قصوروار بھی ہم ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپس کے اندر جو ہے اس طرح کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم ایک دوسرے سے معافی مانگنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ حضرات جو اپنی زندگیوں کو اس طرح گزار کر چلے گئے، اگر غلطی ہو گئی غیر ارادی طور پر بھی ہو گئی ہے تو پھر بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فرمایا کہ پھر بھی اس کا بدلہ جو ہے دنیا کے اندر ہی مجھ سے لے لیا جائے، دنیا کے اندر ہی جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑوں کا ادب بھی کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم کرنے والا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اکرام کے لیے، ان کے ادب کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ کر بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب والے ہی جو ہے ادب والوں کا مقام جانتے ہیں، فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ بات فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری جو ہے وہ لائق ہو، آہستہ آہستہ بات فرما رہے تھے۔ جب یہ گفتگو ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ آہستہ بات فرما رہے تھے کہ آپ بیماری تو لائق نہیں ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آپ کو یہ حکم دیا گیا، آپ لوگوں کو یہ فرمایا گیا کہ میرے سامنے جو ہے اپنی آواز کو آہستہ رکھے، اس طرح مجھے بھی یہ حکم دیا گیا کہ تم جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی چچا کے سامنے جو ہے اپنی آواز کو جو ہے وہ آہستہ رکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو ہے اپنے بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں پر جو ہے وہ رحم کرو، فرمایا کہ تم میں سے جو ہے جو سفید بالوں والا ہو جائے، جو آدمی بوڑھا ہو جائے اس کا تم جو ہے ادب و احترام کرو، فرمایا کہ اگر تم اس کا ادب و احترام کرو گے تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے جس وقت تم بوڑھے ہوگے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس طرح کے آدمی پیدا کر دے گی جو تمہارے جو ہے ادب کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ حضرات جو ہے انتہائی ادب کرنے والے، ادب سکھلانے والے کہ بڑوں کا ادب جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو راستے کے اندر جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور فرمایا کہ تم جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر جو ہے وہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑوں کا ادب کرنے والے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمان فرمایا، عین اسی طرح زندگی گزارنے والے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اپنی زندگی کو تقوی والی زندگی کو اختیار کرنے والے، حرام چیز کے قریب ہی نہیں جانے والے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ غلام جو ہے وہ کھانا لے کر آتے، ان کے غلام کام کرتے اور کوئی مال لے کر آتے، کھانا وغیرہ لے کر آتے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو استعمال کرتے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ان کا غلام جو ہے کچھ چیزیں لے کر آیا، کھجور یا کچھ کھانا لے کر آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھا لیا۔
جب کھا لیا تو اس غلام نے پوچھا کہ پہلے تو آپ ہر مرتبہ مجھ سے پوچھتے تھے، اس دفعہ جو ہے آپ نے یہ بات جو ہے وہ پوچھی نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ یہ جو کھانا ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے زمانہ جاہلیت کے اندر فال نکالا کرتے تھے، اور مجھے فال کے بارے میں معلوم تو نہیں تھا، لیکن کسی آدمی نے مجھ سے اس بارے میں معلوم کیا تو میں نے جھوٹ موٹی ایسے کہہ دیا کہ یہ کام ایسے ہو جائے گا، تو وہ کام جو ہے اسی طرح ہو گیا۔ تو وہ بہت ہی عرصہ کے بعد وہ آدمی مجھے ملا، تو اس نے جو ہے یہ کھجورے یہ کھانا مجھے دیا تھا، تو وہ میں نے اسی طرح آپ کو لا کر دے دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو فوراً جو ہے اس کی کہہ کر دی، جو کھانا کھایا ہوا تھا وہ سارا کا سارا نکال لیا۔ فرمایا کہ یہ آدمی حرام کا کوئی لقمہ کھائے، یہ اس سے بہتر ہے آدمی جو ہے جہنم کے اپنے جسم کو عذاب بنائے۔ فرمایا کہ تم جو ہے حلال کھانے کو اپنے جسم کا حصہ بناؤ، ایسا نہ ہو کہ اس ایک لقمے کی وجہ سے جو ہے تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری دور کے اندر جو ہے جس وقت ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت منصب اپنے بعد جو ہے امیر مقرر فرما دیا۔ لوگوں نے جب اس پر سوال کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کے ہاں یہ جواب دے دوں گا کہ میں اس آدمی کو منتخب کر کے آیا ہوں جو مخلوق میں سے جو ہے سب سے بہتر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت موت کا وقت قریب آیا تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے، وہ فرما رہی تھی کہ جب آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو آدمی کے جسم کے اندر سے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو ہے مال و دولت کچھ بھی کام نہیں آتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ جس وقت انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اندر سے آواز آنے لگ جاتی ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، اور اس سے کوئی آدمی جو ہے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا؟ فرمایا کہ ان کو 3 کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا، اور وہ تینوں جو ہے وہ سلے ہوئے نہیں تھے، 3 چادریں تھیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ مجھے بھی جو ہے 3 کپڑوں کے اندر کفن دیا جائے اور 1 چادر جو ہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے نئے کپڑوں کی بجائے جو ہے پرانی چادروں کے اندر ہی جو ہے وہ کفن دے دیا جائے۔ فرمایا نئے کپڑے جو ہے وہ تو زندہ آدمیوں کے لیے ہوتے ہیں، جو آدمی فوت ہو جائے اس کے لیے جو ہے نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا وہ تو زندوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا مجھے جو ہے صرف پرانے کپڑوں کے اندر کفن دے دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سادی زندگی گزارنے والے، آخری لمحے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند نصیحتیں فرمائی۔ فرمایا کہ کچھ اعمال جو ہے اللہ رب العزت کی ذات دن کو اندر قبول کرتی ہے، رات کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کی ذات ان کو رات کے اندر قبول کرنے والی ہے۔ فرمایا کہ تم جو ہے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزارنا۔ فرمایا کہ اگر تم اس طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے چلے جاؤ گے تو تمہاری موت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، تمہارا آخرت کے اندر حساب جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خلیفہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنے والے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام کے اندر خطبہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئی شخص ہے جس کو سب سے پہلے جو ہے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جنت کے سارے دروازے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکاریں گے کہ میرے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاؤ، اور جنت کے اندر جو ہے تمام لوگ جو ہے جس کا استقبال کریں گے، جس کو خوش آمدید کہیں گے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے ان کی زندگیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے،
ان کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مطابق اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔